من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آپ کی خدمت میں یہ خمسہ زینبیہ کی تیسری مجلس ادا ہے اور شب جمعہ بھی ہے. گزشتہ دو مجالس کا خلاصہ ہو جائے تاکہ جو حضرات مسلسل تشریف فرما ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، اور جو آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو وہ بھی ہمارے اس موضوع کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے. پروردگار عالم نے کسی بے گناہ کے خون بہانے کو ایک ایسا شخص کہ جس کے ذمے کسی کا خون نہیں تھا اور اس نے زمین میں فساد بھی نہ پھیلایا تھا اور پھر اسے کسی نے قتل کر دیا، تو اللہ کی نگاہ میں یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے. دوسری طرف فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی. یہاں دو باتیں آپ کے اذہان مبارکہ میں رہنی چاہیے کہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے شخص اور شخصیت. یہ جو ظاہری وجود ہے اسے شخص کہتے ہیں، اس کے اندر جو کردار ہے اسے شخصیت کہتے ہیں. یہ اس شخص کا خالق تو وہ اللہ ہے. قرآن میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. میرے نبی ان سے یہ کہہ دو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا. خدا فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جیسے چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں شکلیں بنا دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. رنگ گورا بنا دے تو اس کی مرضی، رنگ کالا بنا دے تو اس کی مرضی، آنکھیں موٹی بنائے تو اس کی مرضی، چھوٹی بنائے تو اس کی مرضی، ناک پتلی بنائے تو اس کی مرضی. توجہ ہے یا نہیں؟ موٹی بنا دے تو اس کی مرضی، ہونٹ پتلے ہوں تو اس کی مرضی.
پس جب شکلیں وہ بناتا ہے تو پھر کبھی کسی کی شکل کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ کہیں وہ مصور وہ ناراض نہ ہو جائے کہ چونکہ شکلیں بنانے والا تو وہی ہے۔ تو اس شخص کا خالق کون ٹھہرا؟ اللہ۔ ہر کسی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں۔ لیکن وہ جو اس شخص کے اندر شخصیت ہے، شخصیت کا خالق وہ اللہ نہیں، شخصیت کا خالق کون ہے؟ وہ خود انسان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے سامعین محترم خود سے محنت کرنی پڑے گی۔ اور فرما رہے ہیں، میں آپ کو مولا کائنات کا ایک فرمان سناتا ہوں، صلوات بھیجیے۔ محمد محمد۔ یہ غرر الحکم میں مولا کائنات کا فرمان ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، ذہن میں رکھیے کہ شخصیت خود بخود بن جائے گی یا بنانی پڑے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی پوڑی ہے، حکیم سے ملتی ہو، بندہ گھول کے پی لے اور اس کا کردار بلند ہو جائے؟ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ پوڑیاں پینے سے کردار بلند نہیں ہوتا۔ اچھا فقط بندہ خود کچھ نہ کرے، میرے لیے دعائیں کرتے رہو کہ میری شخصیت اچھی بن جائے، ہو سکتا ہے؟ اب مولا کا یہ فرمان سنیے، فرماتے ہیں لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفسک، اپنے نفس کی اصلاح میں جد و جہد کو کبھی ترک نہ کرنا۔ غور فرما رہے ہیں، کبھی بھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے کوشش کو ترک نہ کرنا، جد و جہد کو ترک نہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهَا إِلَّا الْجِدُّ، شخصیت بنانے میں سوائے آپ کی کوشش کے اور کوئی چیز آپ کی مددگار نہیں بن سکتی۔ تو جو فرما رہے ہیں، سوائے کس کے؟ اپنی کوشش کے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی مولا کائنات نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ معیار عزت شخص نہیں، معیار عزت ہے شخصیت، اور شخصیت بنانے کے لیے مولا کہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام ہے کہ تم کرو جد و جہد، تم کرو کوشش۔ جتنی بھی انسان کے اندر کمیاں ہیں وہ اپنی جد و جہد کے ذریعے ان کمیوں کو پورا کرے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ یہ جو شخصیت سازی ہوتی ہے نا، چونکہ مولا کائنات خود فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے سوائے جد و جہد کے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے سب نیک پاک رہیں تو ممکن ہے، لیکن یہ بن جائے گا جبر، لیکن اللہ جبر کرنا نہیں چاہتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا اگر میں چاہتا تو روئے زمین پہ تجھے کوئی بھی مشرک نظر بھی نہ آتا، سب اس کو سجدہ کر رہے ہوتے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ جبر ہوتا۔ نہیں، خدا چاہتا ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنے اختیار سے اپنی شخصیت کو بناؤ۔ اب مولا کائنات نے ہمیں بتلا دیا کہ شخصیت کس طرح بنے گی۔
فرمایا اس کے لیے فقط ایک ہی مددگار ہے تمہارا، اور وہ ہے تمہاری جد و جہد، وہ ہے تمہاری کوشش، وہ ہے تمہاری ریاضت، وہ ہے تمہاری بار بار کی ریاضت اور محنت اور کوشش۔ اس سلسلے کو جاری رکھو گے تو بالآخر ایک وقت آ جائے گا کہ جب تمہاری شخصیت اس قابل ہو جائے گی کہ تمہاری اللہ کے ہاں بھی عزت ہوگی اور رسول خدا کے ہاں بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بھی۔ اب اس کے لیے مثال سن لیجئے، بڑی زبردست مثال ہے۔ 5-6 ماہ کا بچہ، 5-6 ماہ کا بچہ وہ اگر صحت مند ہو تو وہ بیٹھنے پہ قادر ہو جاتا ہے، اسی طرح ہے یا نہیں؟ اب اس کی اگلی منزل کیا ہے 6 ماہ کے بچے کی؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اسی کوشش میں وہ کئی مرتبہ گرتا ہے، اسے چوٹ بھی لگتی ہے، بعض دفعہ زخم بھی ہو جاتا ہے، لہو بھی نکلتا ہے، روتا بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ اپنا وہ زمانہ تو یاد نہیں لیکن دوسروں کو تو دیکھ رہے ہیں، دوسرے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بار بار گرنے کے باوجود، چوٹ کھانے کے باوجود اس بچے میں خوبی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ اس کوشش کو نہیں چھوڑتا، چاہے اسے 1 ہفتہ لگ جائے، 2 ہفتے لگ جائیں، 3 ہفتے لگ جائیں، 4 ہفتے، 5 ہفتے، بار بار کی کوشش کے بعد، بار بار چوٹیں کھانے کے باوجود، بار بار خون نکلنے کے باوجود، بار بار تکلیف اٹھانے کے باوجود وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کے نتیجے میں جو چاہتا ہے کہ میں پہلے بیٹھ رہا تھا اب میں کھڑا ہو جاؤں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی اس منزل کو پا لیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس سے اگلی اس کی منزل کیا ہے؟ اب وہ چاہتا میں ایک جگہ تو نہ رہوں، میں ذرا گھوموں پھروں چلوں سب کچھ دیکھوں۔ اب اٹھاتا ہے قدم اور گر گیا، کبھی بیڈ پہ بیٹھا ہے اور چارپائی پہ اور اترنے لگا تو گر گیا، کبھی نیچے فرش ہے، کوئی قالین کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں، اسے چوٹ آ گئی، زخم لگ گیا، رو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ گواہ ہو کہ وہ بچہ چند ہفتوں کی کوشش کے بعد اس منزل کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ پا لیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفسک۔ مولا علی فرما رہے اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر، اپنی شخصیت کو بنانے کی خاطر مولا کہتے ہیں کبھی جد و جہد کو ترک نہیں کرنا، کبھی کوشش کو چھوڑنا۔ مثلا ایک ایسا بندہ ہے ماں باپ سے جب بھی بات کرتا ہے تو بدخلقی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ قرآن نے کہا نا کہ ان کے سامنے تو اف بھی، وہ جب ماں باپ سے بات کرتا ہے تو بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کام تو ہو رہا ہے غلط، اب وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اس مصیبت سے، اس گناہ سے، اس جرم سے، اس خامی سے اپنی جان ہے چھڑوانی، اور جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ اتنی آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ اور سرائکی کا تو محاورہ ہے، اور آپ سرائکی کے علاقے کے ہیں، سیر ونجے تے عادت کہتے نہیں ہیں، سیر ونجے تے عادت یعنی اے مرسی تے عادت ویسی جیندیاں عادت۔ اس کا مطلب ہے عادات کو چھوڑنا آسان کام نہیں، وہ جو بری بری عادتیں پڑ گئیں ان سے جان چھڑوانا آسان کام نہیں۔ مولا فرما رہے لا تترک الاجتہاد فی اصلاح نفسک، فرمایا اپنے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں جد و جہد کو کبھی ترک نہ کرنا، جاری رکھنا، اس بچے کی طرح جو 6 ماہ کا ہے، جو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهَا إِلَّا الْجَدُّ، یہ نفس کی اصلاح کے معاملے میں سوائے تیری جد و جہد کے کوئی اور چیز تیری مددگار بن ہی نہیں سکتی۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد یا علی اللہم صلی علی محمد غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب ہوگا کیا بھلا جو والدین کی توہین کرتا ہے نا بدخلقی، اب اس کو سمجھ آگے یہ نہیں کرنا، ارادہ کرے گا اگلی دفعہ آمنا سامنا ہوگا، عادت تو بنی ہوئی ہے نا، وہ پھر کر بیٹھے گا۔ پھر وہ کیا کرے؟ پھر اپنے آپ سے کہے نہیں میں نے کوشش کو چھوڑنا تو نہیں ہے، چلو اگلی دفعہ بدخلقی سے بچنا چاہیے، پھر ہو جائے گی۔ پھر وہ کہے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح میں کھڑا ہونا چاہتا تھا میں گر گیا، اب میں پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوں چند مرتبہ جب کوشش کرے گا تو بالآخر اس خامی سے، اس بری عادت سے جان کیا ہو جائے گی؟ وہ چھوٹ جائے گی۔ تو مولا کائنات یہی بات سمجھا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس کی اصلاح ہے نا، یہ کوئی حکیم کی پڑیاں پینے سے نہیں ہو سکتی، فقط خطاب سننے سے نہیں ہو سکتی، فقط کتاب پڑھنے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے تمہیں مسلسل کیا کرنی پڑے گی؟ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ایک بہت بڑے استاد تھے، وہ اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے، دوران کلاس مسکرا پڑے، پھر پڑھانے لگ گئے۔ تو بچوں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ دوران کلاس مسکرائے ہوں، اور بھی کوئی ایسی بات بھی نہ تھی، تو اگر آپ ہمیں بتا دیں تو ایک تجسس تو ہوا۔ انہوں نے کہا اصل میں بڑے عرصے سے ایک خامی تھی، اس سے جان نہیں چھڑوا پا رہا تھا، ابھی جان چھوٹ گئی اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ دیکھیں ایک مجلس کروانا آسان نہیں ہوتا، چند حوالوں سے وقت نکالنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، گرمی سردی موسم کی سختیوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور خمسہ کروانا پڑ جائے تو پھر اور زیادہ زحمت۔ تو اس کا مطلب یہ کام بھی آسان نہیں۔ اچھا یہ کام اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو آپ اس فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ کام کہ جسے ہم بہت مشکل سمجھ رہے تھے، اصلاح نفس کے مقابلے میں یہ کام آسان ہے، اور اصلاح نفس کا کام بہت مشکل ہے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط دعا سے معاملہ حل نہیں ہونے والا، بلکہ خود سے کیا کرنی پڑے گی؟ کوشش کرنی۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا، اسی نفس کی جنگ اور نفس کو شکست دے کے فتح یاب ہونا، اسی کو تو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ذرا غور کیجیے، اگر میں یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ میرا قد بڑا ہو جائے، میری بڑی شہرت ہو جائے، لوگ مجھے پسند کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو ساری محنت کی ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح اگر خادم فرش ازا کی بھی یہی نیت ہو تو پھر وہ کس میں کر رہا ہے سب کچھ، اور اللہ روز قیامت کہے گا وہ کام جو میرے لیے کیا ہے وہ مجھے دکھا تاکہ میں تجھے اس کا انعام عطا کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال میں تو بہت کچھ ہو لیکن اس میں سے ایسا عمل نہ ملے جو اس کے لیے ہو۔ اس لیے یہ خمسہ زینبیہ میں ایک تو مجھ سے خواہش کی گئی، اور دوسرا میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں آپ کو ان مطالب کی طرف متوجہ کروں، اور اس منبر کی نیاز اس شکل میں پہنچے کہ یہ ایک کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ہاں مجالس ہو رہی ہیں، خمسہ ہو رہا ہے، عشرہ ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا ایک کام اور بھی ہے، ان مجالس کا پانا ہے فیض۔
ان مجالس کی لینی ہے نیاز، اور ان مجالس کی نیاز اور فیض کا نام ہے اپنے نفس کی اصلاح۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ جس نے یہ فیض نہ پایا گویا وہ مجلس میں آیا اور ایسے ہی وہ چلا گیا۔ تو کیا خیال ہے امام حسین کی مجلس ہو اور بندہ نیاز لیے بغیر چلا جائے؟ مولا کی مجلس کا فیض حاصل کیے بغیر چلا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب یہاں پر ذرا غور و فکر کیجئے، سوال اٹھائیے کہ آیا ایسا کیا کریں کہ ہم اپنی شخصیت بنا سکیں؟ ایک عارف کا یہ جملہ ہے، جتنی اس دنیا میں ہر ایک کو عزت ملی ہوئی ہے، کسی کو کوئی کہتا ہے ملک صاحب، چودھری صاحب، اسی طرح ہے نا، میاں صاحب، قبلہ صاحب، ذاکر صاحب، یوں احترام کے بہت سارے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں عزتیں ملی ہوئی ہیں، ایک عارف کا جملہ ہے، کہا اے کاش اس کے ذرہ برابر اس کی بارگاہ میں بھی عزت ہوتی۔ اور یہاں جو عزتیں ملی اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ شب جمعہ ہے تو دعائے کمیل کا ایک جملہ ہو جائے۔ دعائے کمیل کا یہ جملہ ہے، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتا۔ پروردگارہ میں جدھر بھی جاتا ہوں مجھے بڑی عزت ملتی ہے، بڑا احترام ملتا ہے، اچھے لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں میں اس لائق نہیں، یہ تو ہے جس نے یہ پھیلا دیا۔ اچھا وہ کیوں پھیلاتا ہے؟ یہ ہے اس کی شان کریمی۔ دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے اور آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دعائے جوشن کبیر جوشن صغیر دعائیں پڑھیں، وہاں یہ جملے ہیں، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح۔ وہ اتنا کریم ہے، تو اور میں چھپ کے نیکی کریں تو وہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور اگر ہم گناہ کریں تو وہ اس پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ رسوا نہ ہو، اور کسی وقت تو سوچے گا جب وہ اتنا کریم ہے تو میں کیوں نہ اس کی طرف لوٹ آؤں، میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ پس یہ اس کا لوٹنا اور اس کا توبہ کرنا، یوں سمجھیے اب بنیاد وہ رکھ رہا ہے اپنی شخصیت کو بنانے کی۔ اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ آئیے ذرا قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ شخصیت بنانے کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کرے انسان؟ اپنے نفس کا۔ اچھا اب سب جانتے ہیں سورہ حجرات میں خدا نے فرمایا یہ قوم اور قبائل میں تمہیں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، ورنہ معیار عزت تو یہ ہے کہ تم میں جو جتنا صاحب تقوی ہوگا اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہوگا۔ تو میرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے مولا نے کہا یہ جو اللہ کے ہاں معیار عزت تقوی ہے۔ اچھا تقوی کی سادہ سی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے واجبات کا پابند بن جائے، محرمات سے بچے۔ اب اللہ کے ہاں اس کی بن گئی ایک منزلت، ایک مقام۔ امام فرماتے ہیں یہی تقوی تب ملے گا جب تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ اگر نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا تو تجھے منزل تقوی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جسے منزل تقوی ملتی ہے اسی کی شخصیت تو اس قابل بن جاتی ہے۔ اور فرما رہی ہے نہیں؟ اب ذرا سمجھیے کتنا اہم ہے یہ محاسبہ نفس۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام نے ارشاد فرمایا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فليس منا۔
جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ہر روز من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، ہر روز جو اپنے نفس کا محاسبہ. اچھا مجھے اتنا بتلائیے، وہ میں اگلے دن مثال دے رہا تھا کہ آپ زبردستی بچے کو بخار ہو اور ڈاکٹر کے انجیکشن لگانا ہے تو آپ زبردستی لگواتے ہو یا نہیں؟ وہ روتا اس لیے کہ ناسمجھ ہے، آپ اس لیے لگوا رہے ہو کہ اب سمجھدار ہو، آپ جانتے اس کا کیا ہے فائدہ. آپ اور میں کہاں وہ سمجھ رکھتے ہیں، کہاں وہ سمجھ سکتے ہیں نفع اور نقصان کو؟ جو ہمارا نفع اور نقصان ہمارے معصوم امام سمجھتے ہیں. ہم خود اپنے لیے اتنے مخلص نہیں جتنے میرے امام ہمارے لیے مخلص ہیں. تو امام کیوں کہہ رہے ہیں جو محاسبہ نفس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں؟ چونکہ امام چاہتے ہیں ہم سارے کے سارے جنتی بنے، ہم سب کی شخصیت بلند ہو جائے، ہم سب جہنم سے بچ جائیں. چونکہ امام جانتے ہیں یہ مقصد اور یہ منزل ہمارے چاہنے والوں کو تب ملے گی جب یہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے. تبھی فرما دیا نہیں کرو گے تو ہم میں سے نہیں. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب ذرا سمجھیے محاسبہ نفس کہتے کس کو ہیں؟ بچہ اسکول میں گیا، استاد نے پوچھ لیا بیٹا کل کچھ کام لکھنے کے حوالے سے ذمہ لگایا تھا، کچھ زبانی یاد کرنے کے حوالے سے، بیٹا کاپی لے آؤ نہ مجھے دکھاؤ اور وہ زبانی جو ہے وہ بھی سناؤ. بچہ نہ یاد کر کے آیا نہ لکھ کے آیا ہے. اب استاد اس کے نفس کا کرتا ہے محاسبہ، اسے نفع اور نقصان سمجھاتا ہے. بیٹا تم اگر نہیں پڑھو گے، تیرا باپ جو مزدوری کر کے تیرے لیے لے کے آتا ہے تو اتنا بتلاؤ، نہ تو تم اپنا کل مستقبل بنا سکو گے، نہ بوڑھے ماں باپ کا تم سہارا بن سکو گے. اب استاد اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو کیا کر رہا ہے؟ پڑھو گے تو فائدہ، نہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ نفس. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آدھی آدھی رات تک اب گھر نہیں آتے، وہ جو آپ کی سوسائٹی ہے نا، بیٹا برا نہ منانا، وہ اچھی نہیں ہے، آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں، ان سے بچو. برا دوست ہمیشہ کدھر لے کے جائے گا؟ وہ برائی کی طرف. یہ کیا کر رہا ہے باپ؟ بچے کے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے. اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا اب جو گھر کا سربراہ ہے اسے تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اسے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب کیا کریں؟ اللہ سورہ حشر میں فرماتا ہے تم خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر تمہیں کوئی نہیں سمجھانے والا تو تم کیا کرو؟ خود اپنے آپ کو. روایات میں ہے رات سوتے ہوئے اپنے بستر پہ چلے جاؤ. اور فرما رہے ہو اپنے آپ کو سمجھاؤ. صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ خدا کی اطاعت کی، کتنی مرتبہ نافرمانی کی. میری گردن پر حقوق اللہ کتنے تھے، حقوق العباد کتنے تھے. اپنے آپ کو سمجھاؤ اور اپنے آپ سے یہ کہو کبھی ظالم بن کے دنیا سے نہیں اٹھنا. مظلوم ہو جائے تو مسئلہ نہیں، ظالم بن کے دنیا سے نہ اٹھے. کسی کے حقوق گردن پر بوجھ بنا کے دنیا سے نہ اٹھے. اس لیے سامعین محترم میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ محاسبہ نفس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے نام سن رکھا شہدائے کربلا میں سے جناب زہیر ابن قین کا، سب نے سنا ہے. زہیر ابن قین 8 ذی الحجہ کو جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ حج کے احرام عمرہ مفردہ میں بدلے اور اپنے مکہ کو چھوڑا، زہیر ابن قین بھی آ رہا تھا ادھر سے ہی، لیکن یہ جان بوجھ کے امام کے خیموں سے اپنے خیمے دور لگاتا تھا. ہوا یہ کہ یہ دسترخوان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کے نوکر، اس کے خادم، پردہ ہے، دوسری طرف اس کی زوجہ ہے. اور اس کا اس وقت جو مکتب تھا، جو نظریہ تھا، یہ مخالف تھا عقیدہ امامت و ولایت کا.
हामी नहीं था। समझिए इस बात को। ये क्या था, बस मेरा इतना कहना आप समझ गए होंगे। लेकिन मेरे मासूम इमाम निगाह इमामत से देख रहे थे। ज़ुहैर इब्न कैन पे मेहनत करूं तो इसमें जौहर मौजूद है, यह भी शहदाए करबला में शामिल हो सकता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिद भेजा, जाओ और ज़ुहैर इब्न कैन को बुलाओ। कासिद आया, सलाम किया और कहा मैं इमाम हुसैन का कासिद हूं, इमाम ने तुझे याद किया है। ज़ुहैर इब्न कैन चूंकि वो मकतब इमामत और विलायत का तो था नहीं, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस वक्त इसकी बीवी सुन रही थी पर्दे के पीछे, वो इसके नफ्स का मुहासबा करती है और कहती है ज़ुहैर क्या कर रहे, बख्त और सआदत दरवाजे पे है। एक बड़ी सआदत कहां पर है, दरवाजे पे है, और तू आई हुई सआदत को खुद छोड़ रहा है, आए हुए बख्त को खुद ठुकरा रहा है। ज़ुहैर इब्न कैन में भी तब्दीली नहीं आई। अब ज़ौजा ने अंदाज बदला, कहा कल चोलों पे यही तस्करा होगा कि रसूल के बेटे ने बुलाया और ज़ुहैर इब्न कैन न गया। चंद मिनट ज़ौजा ने ज़ुहैर इब्न कैन के नफ्स का किया मुहासबा। उसे समझा रही थी बार बार, ज़ुहैर चला जा इमाम की खिदमत में, इधर इधर बख्त है, इधर सआदत है, नहीं जाएगा, खसारे में रहेगा। ज़ौजा के चंद मिनटों के मुहासबे के बाद ज़ुहैर इब्न कैन न चाहते हुए भी, चूंकि बीवी के दलाइल बड़े मजबूत थे, ये जाने लगा। ज़ाहिर अब जब जा रहा था तो खुशी से तो नहीं जा रहा था, मजबूर किया गया। जब वहां पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पे हैं, ये इंतजार करने लगा। इमाम ने कुछ गुफ्तगू की। इमाम ने फरमाया कि इस वक्त हालात क्या रुख अख्तियार कर चुके हैं और दीन इस्लाम की बका की एक जंग है, और अगर तुम मेरी हिमायत करोगे तो फिर उस सूरत में तुम्हें जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह का रसूल भी तुझसे राजी होगा। और रब जाने एजाज इमामत से क्या दिखाया कि ज़ुहैर बिन कैन जब पलटा, जा रहा था तो दिल से नहीं, जब पलटा तो बड़ा खुशी खुशी पलट रहा था। आते ही अपनी ज़ौजा से कहा, चूंकि किसी जमाने में ये जंगे लड़ता था, आजकल ये ताजिर बन चुका था और बहुत बड़ा ताजिर और माल तिजारत था। कहा अपनी ज़ौजा से, कहा ये दिरहम भी तेरे, ये दिनार भी तेरे, ये खादम भी तेरे, ये कनीजें भी तेरी, सब कुछ तेरा, ले ले और मेक के चली जा। वो पूछने लगी तो तू कहाँ? कहा इमाम हुसैन को एक बड़ी जंग दरपेश है, मैं इमाम हुसैन के साथ जा रहा हूं और मालूम है कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो कहने लगी वाह वाह, जिसने राह इश्क विलायत दिखाया उसी को छोड़ के जाएगा। गौर फरमा रहे या नहीं? अब मुझे इतना बतलाइए, ज़ुहैर इब्न कैन को कौन सी चीज इमाम हुसैन के काफिले में शामिल कर रही थी? वो मुहासबे नफ्स। यहां रुक के सुनिए, जब तक इमाम हुसैन का मुखालिफ था इसकी शख्सियत किसी काबिल न थी। ऐसे है या नहीं? थी भला? नहीं। जब इसने इमामत और विलायत पर ईमान रख के इमाम हुसैन की नुसरत में चल पड़ा, अब ज़ुहैर इब्न कैन सलाम के लायक बन गया। अब ज़ुहैर इब्न कैन की शख्सियत क्या हो गई? बुलंद हो गई। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? यहां कुछ रिवायतें हैं, चूंकि बहुत कुछ ऐसा है मुअर्रिखीन ने इख्तलाफ भी किया है। एक रिवायत यह भी मिलती है कि जब यह वाक़या करबला हो गया तो इसकी ज़ौजा कुछ फासले पे रुकी हुई थी। इसने खादिम को कफन दे के भेजा, कहा ऐसा करो, इमाम हुसैन तो बड़ी हस्ती हैं, नबी के नवासे हैं, उन्हें तो कफन मिल चुका होगा, मेरे शौहर को तो किसी ने नहीं दिया होगा, ये कफन तो जाके पहना दो। जब खादिम आया देखता है वहां पर तो ज़हरा के लाल का लाश अभी बेगौर और कफन पड़ा था। ये वहीं से वापस पलटा, हाथ में कफन उसी तरह था। बड़े इत्मीनान से कहने लगी, लगता है तेरे जाने से पहले
زہیر ابن قین کو کسی نے کفن پہلا دیا؟ وہ کہنے لگا ایسا نہیں، وہاں تو میں دیکھ کے آیا ہوں زہرا کے لال کا لاشا بھی بگورو کفن پڑا ہے۔ تو اتنا بتائیے زہیر ابن قین کو کس چیز نے امام حسین کے لشکر میں پہنچا دیا؟ محاسبہ۔ تو شخصیت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے نفس کا محاسبہ۔ یقین جانیے اگر کسی دعا کے ذریعے نفس کی اصلاح ہوتی تو مولا کائنات نہ فرماتے کہ یہ سوائے جد و جہد کے اور اس کا کوئی راستہ نہیں، سوائے ریاضت کے اس کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر یہ چیز ویسے ہی آ جاتی تو پھر میرے امام نہ فرماتے کہ تم بغیر محاسبہ نفس کے تقوی کی منزل کو نہیں پا سکتے، اور تقوی کی منزل کو جو پاتا ہے تو وہی کیا ہوتا ہے، اس کی شخصیت بن جاتی ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرنا چاہو اسے کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرو، اگر انجام میں خیر ہو تو کر لو، اگر انجام برا ہو اس کام کے قریب نہ جاؤ۔ مثال عرض کروں، جھگڑا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے جھگڑے سے معاملہ یوں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے میں تجھے فیر مار دوں گا، تو یہ جب اس نے کہا تو وہ فیر مارنے سے پہلے اس فیر کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے۔ دنیا میں انجام کیا ہوگا، آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر جذبات میں آ کے کہہ رہا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو گویا پیغمبر فرما رہے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کام سے پہلے طلاق کے انجام پہ غور و فکر کر، تیرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو شوق ہے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بڑا منصب مل جائے، تو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اس منصب کو پانے سے پہلے یہ دیکھ اگر مل گیا کیا تو اپنی آخرت بھی بچا سکے گا یا نہیں۔ یعنی کس چیز پہ دیکھ، انجام پہ۔ اب ذرا سمجھیے، وہب ابن عمرو جو معروف ہیں بہلول کے نام سے، یہ بڑا دانا اور حکیم شخص تھا، ہارون الرشید کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہارون الرشید نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسے قاضی القضات بناتا ہوں، چیف جسٹس بناتا ہوں۔ جب اس کو کہا، یہ جانتا تھا کہ کرنی تو اس نے اپنی مرضی ہے، یہ فوراً کہتا ہے جناب یہ منصب مجھے نہ دیجئے، میں اس کے لائق نہیں۔ وہ زہر شاہی جلال میں بیٹھا تھا، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہب ابن عمرو نے کہا چلو تیری بات مان لیتا ہوں، اگر تیرے نزدیک میں جھوٹا ہی ہوں تو جھوٹے کو منصب قضاوت پر بٹھاتے کیوں ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ فیصلہ تجھے قبول کرنا پڑے گا، اور کل صبح میں سرکاری آرڈر جاری کر دوں گا۔ اب وہب ابن عمرو کے پاس فقط ایک رات ہے، پوری رات اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کبھی دیکھتا ہے یہ منصب لے لوں، دنیا کے اعتبار سے تو بلے بلے ہو جائے گی، دنیا تو سنور جائے گی، بڑا نام ہوگا، بڑے اختیارات ہوں گے، پھر نفس چاہتا کہ ہاں لے لینا چاہیے۔ پھر جب پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھ کے انجام پہ غور و فکر کرتا ہے، اگر مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تم ایک قاتل کو چھوڑ دو اور ایک مظلوم بے گناہ کو سزاوار بنا دو تو مجھے کرنا پڑے گا، یہ کروں گا تو آخرت کا کیا بنے گا۔ ساری رات کیا کرتا رہا، اپنے نفس کا محاسبہ۔ کبھی نفس کہتا تھا لے لو، اور فرما رہے یا نہیں، پیغمبر کا فرمان کہہ رہے نہ لو۔ جب صبح اٹھا، اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کیا کیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، گلے میں رسیاں ڈال لیں، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیا، باہر نکلا اور کہتا چل میرا گھوڑا۔ اچھا محلے کے بچوں کو اور کیا چاہیے، وہ بچے پیچھے لگ گئے،
اور جو بندہ جس قدر نامی گرامی ہوتا ہے تو اس کی خبریں بھی اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں. اب خبریں پھیل رہی ہیں وہب بن عمرو جو اتنا دانا اور اتنا حکیم، وہ تو پاگل ہو گیا، وہ تو دیوانہ ہو گیا. جب یہی خبر ہارون الرشید کے پاس پہنچی تو اس نے ٹوک کے کہا، اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں وہ پاگل نہیں ہوا، دیوانہ نہیں ہوا، اصل میں وہ اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ ہاں اللہم صلی علی محمد. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھلا؟ لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو یہ بڑا عہدہ مل جائے. اس کی منتیں، اس کی منتیں، اس کی سفارشیں، اس کی سفارشیں. کبھی نہیں کچھ سوچتا اگر یہ عہدہ مل گیا تو یہ اپنی آخرت بھی بچا سکے گا یا نہیں. نیاز دے دوں ممبر کی، دے دوں سب کو. اللہ پر توکل کیجئے. کس پر بھروسہ کیجئے؟ خدا پر. اگر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ عہدہ سنبھال لو، دنیا تو بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی، تو اللہ پر توکل کیجئے. اس دروازے سے خود ہٹ آئیے، اللہ تیرے لیے 100 دروازے اور کھول دے گا. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ فقط لگا رہے بس یہ عہدہ ملنا چاہیے، یہ اسکیل ملنا چاہیے، اس پوسٹ پہ مجھے ہونا چاہیے، بس یہی کاروبار مجھے کرنا چاہیے. نہ نہ نہ، پیغمبر فرما رہے ہیں جس کام کے کرنے کا ارادہ کرو پہلے اس کے انجام پہ غور و فکر کرو. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اب دیکھیے دوسرا محاسبہ نفس کی دوسری بات سن لیجیے. یہ دوسری ہے شہدائے کربلا کی نسبت، ورنہ محاسبہ نفس کی اس مجلس میں یہ تیسری بات ہے. جناب زہیر ابن قین کی پہلی، جناب بہلول والی اور جناب حر والی، اور اگر شہدائے کربلا کے حوالے سے لیں تو یہ کتنی بن جائے گی؟ یہ دوسری. ہر 1000 کا دستہ لے کے چلا تھا. کس کی طرف سے؟ ابن زیاد کی طرف سے. امام حسین کی محبت میں یا دشمنی میں؟ دشمنی میں چلا تھا. ابن زیاد کا آرڈر تھا ساتھ ساتھ رہنا، جس طرح میرے آرڈر آتے رہے ویسے عمل کرنا. ایک دفعہ ایک ایسا آرڈر آ گیا کہ امام حسین کا راستہ روک، اور حر نے امام حسین کا راستہ روکا. لیکن یاد رکھیے حر دشمن تھا، اس میں خوبی بھی تھی، حر بے ادب نہیں تھا. اردو نصاب میں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تاریخ میں لکھا ہے 2 چیزیں گواہ ہیں کہ با ادب تھا، دشمن ہونے کے باوجود با ادب تھا. کون سی 2 چیزیں؟ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا، اس وقت امام نے فرمایا سَقُلَتْ أُمُّكَ، اے حر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کے؟ حر کے پاس 1000 کا دستہ موجود تھا، چاہتا تو یہ کوفے سے اور لشکر منگوا سکتا تھا، بصرے سے منگوا سکتا تھا، اس وقت دنیاوی اعتبار سے طاقتور تھا. مگر یہ کہتا ہے اے مولا حسین، اگر یہ بات کسی اور عرب میں کہی ہوتی تو حر جواب دیتا، لیکن نہ دوں گا جواب، اس لیے کہ تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. تو پھر کون سی چیز ہے؟ ادب. توجہ ہے یا نہیں؟ بچا لیا نا ادب نے، بچا لیا نا. اگلی بات، جب نماز کا وقت ہوا، امام نے پوچھا حر تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس زمانے کے دستور کے مطابق 2 نمازیں جماعت ہونی تھی. ایک حر کے پیچھے، لشکر حر کے پیچھے، امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا لشکر امام حسین کے پیچھے. امام نے پوچھا حر کیا ارادہ ہے؟ حر کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں جماعت کرواؤں گا، حر تو آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ دوسری نشانی ہے کہ حر کیا تھا؟ با ادب تھا. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اب ہوا کیا؟ یہ 2 محرم کا واقعہ. لک و دک صحرا میں امام حسین کا قافلہ گھر چکا تھا. اب روز لشکر پہ لشکر کربلا میں اکٹھے ہو رہے تھے، اور حر
اب اپنے نفس کا کر رہا تھا محاسبہ. گویا اپنے آپ سے پوچھتا ہو حر اگر جنگ چھڑ گئی اور ابن زیاد نے کہا کہ لڑنا ہے, تو اتنی بات نہ کہہ سکا, تو امام حسین کے مقابلے میں کہاں آ سکتا ہے؟ اب اپنے نفس کا کیا کر رہا ہے؟ محاسبہ کر رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ نیاز ممبر کی آ رہی ہے نا. اپنے نفس کا کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک حر کی شخصیت اس لائق نہیں ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ لشکر یزید والوں کی کیسی شخصیت, لشکر امام حسین والوں کی شخصیتیں بلند تھیں. ابھی حر ادھر ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا. ادھر صورتحال کیا تھی؟ جو باقی تھے انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا, بلکہ وہ لوگ اس قدر شیطان کے تسلط میں تھے کہ وعدہ الہی کو ادھار سمجھ بیٹھے اور ابن زیاد کے وعدے کو نقد سمجھ بیٹھے. مورخین نے لکھا وعدہ الہی کیا تھا؟ تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو, تمہارے لیے کیا ہوگی؟ جنت. وہ اسی کو کہتے تھے جنت تو ہے ادھار. اور ابن زیاد کے وعدے کو کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ نقد. لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نقد کو لیں گے ادھار کو, چونکہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سمجھایا کہ نفع کیا ہے اور نقصان. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ دیکھیں نا, میں تو آپ کو کہیں کا کہیں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس ممبر کی پاکیزہ جو نیاز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے, آپ ممبر کا فیض لے سکیں, فرش عزا کا فیض حاصل کر سکیں. ذریعے یہ سمجھیے, یہ بڑی اہم بات ہے. وہ لوگ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہے تھے. جناب حر کیا ہے؟ نفس کا محاسبہ کر رہے تھے. عاشور کی صبح آئے اور آ کے کہا او پسر ساتھ اتنا بدلا, کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ امیر کا حکم ہے, ایسی جنگ ہو سر کٹے, بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. پیچھے ہٹا, بدن میں کپ کپی تھی. چونکہ میدان جنگ میں اگر کسی سپاہی کا وجود کانپ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر گیا, خوفزدہ ہو گیا. کسی سپاہی نے پوچھ لیا حر اگر کوفے کے بہادروں کی فہرست مجھ سے مانگی جائے تو میں سب سے پہلے تیرا نام لکھوں گا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ آہستہ سے کہا اس کی وجہ یہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا جدھر ہوں یہ جہنم ہے, جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہے. اب دیکھیں جناب حر کو دو چیزیں چاہیے تھیں. ایک وہ جو جرم ہو گیا, راستہ روکا تھا, اس کی معافی, اور دوسرا جہنم سے بچ کے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت. دو چیزیں چاہیے کس کو بھلا؟ جناب حر کو. اب یہاں رک کے پھر ایک جناب بہلول کا واقعہ سنیے. چونکہ بنی امیہ اور بنو عباس نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا اور یہ دولت اور اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, اور بہلول اپنی بساط کے مطابق دیوانگی کا رنگ اختیار کر کے انہیں ان کی اوقات یاد دلاتا رہتا تھا اور شان اہل بیت بھی سمجھاتا رہتا تھا. واقعہ کربلا پہلے اور بہلول کا واقعہ بعد میں. ہارون رشید جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. بہلول نے آواز دی. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے علی جا علی پناہ, جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. بہلول کو کیا پڑا تھا علی جا کہنے کا؟ اس نے کہا ہارون. اسے بہت غصہ آیا. اس نے کہا دیوانہ جانتے تم نے کس کو آواز دی؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے اگر کسی پر ظلم ہوا, کسی کا حق مارا گیا, کل پرسش تجھ سے ہوگی. چونکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال و جان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب اس کی ہوئی سبکی, جو اس کے ساتھی تھے وہ اندر اندر مسکرا رہے تھے, یہ بھی سمجھ رہا تھا. اس نے سوچا کوئی ایسا راستہ نکالوں تاکہ سبکی کا ازالہ ہو جائے. لیکن جو اس نے راستہ نکالا, بہلول نے رئی سی کسر پوری کر دی. وہ کیسے؟ اس نے کہا بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتلا. اس نے کہا جی اور کوئی حاجت نہیں, گناہ گار ہوں. ایک تو اللہ سے میری گناہ بخشوا دے, دوسرا مجھے جنت کا ٹکٹ دلوا دے. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اس کا سر جھک گیا, کہتا یہ کوئی میرے بس میں ہے؟
تو پھر اتنا بتلائیے، یاد رکھیے جتنے پیر فقیر درویش ہے وہ تیری بخشش کے ضامن نہیں بن سکتے، تیرے حق میں فقط دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ تیری بخشش اور تیری جنت کے ضامن نہیں بن سکتے، تیرے حق میں دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگارا اسے بخش دے، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، تیرے لیے دعا کر سکتے ہیں، ضامن نہیں۔ ہر نے محاسبہ نفس کیا، ہر کو وہ ہستی مل گئی جو بخشش کی بھی ضامن بن سکتی ہے، جو جنت کی بھی ضامن بن سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے محاسبہ نفس کا پھل، یہ ہے محاسبہ نفس کا ثمر، یہ ہے محاسبہ نفس کا نتیجہ کہ اب شخصیت بننے لگی۔ اور نے کیا کیا؟ نیزہ اپنی گود میں لٹا لیا، تلوار نے ہم میں ڈال لی، ڈھال الٹی کر لی، رسی یہاں اپنے ہاتھ پہ باندھ لی۔ اصل میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آنے والا لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا، جب پہنچا جا کے مٹی چومتا ہے، بعض روایتیں کہتی ہیں اپنی پیشانی رگڑتا ہے اور اتنا کہتا ہے مولا کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اب امام نگاہ امامت سے ہر کے اندر کو دیکھ رہے تھے، ہر واقعاً پشیمان ہو چکا ہے، دیکھ رہے تھے ہر واقعاً شرمندہ ہو چکا ہے۔ امام حسین اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں امام حسین، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اور ٹھیک ہے تیری معافی قبول، لیکن تو میرا راستہ نہ روکتا آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے، تو میرا راستہ نہ روکتا آج میری بہنوں دشمنوں کے نرغے میں نہ ہوتی۔ امام نے اتنی بات بھی نہیں کی، اتنی بات کرتے تو اور شرمندہ ہو جاتا۔ بس میرا مولا حسین وہ ہے جو شرمندہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب کہا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے، اس وقت پتہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا چونکہ وہ ہستی ہے جس کا عالم ملکوت سے رابطہ ہے، کہا نعم یتوب اللہ، اے حر اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ جتنے بیٹھے ہو فرش عزا پہ اتنا بتلاؤ کیا اسی ہستی کے دامن کو نہیں تھاما ہوا جو تیرے اور میرے گناہوں کی بخشش کی بھی ضامن بن سکتی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دل سے، سچے دل سے، صدق دل سے، شب جمعہ ہے نا، ہم پشیمان ہو جائیں، ہم شرمندہ ہو جائیں، صدق دل سے شرمندہ ہو جائیں۔ بس اے عزادارو اس ہستی کی مجلس میں بیٹھے ہو، شب جمعہ ہے، مانگ لو، وہ ہماری بخشش کی بھی ضامن ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے پھر پلٹ کے گناہ نہیں کرنا، پھر پلٹ کے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، اور وہ ہستی جنت کی بھی ضامن بن سکتی ہے۔ پتہ ہے یہ ہستی جس کے پاس جناب حر گئے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ایک روایت ہے، چونکہ یہ خمسہ زینبیہ چل رہا ہے نا، ایک عالم کربلا میں آیا، یہ عید قربان کی رات تھی، مولا کے حرم میں وقت گزارا، زیارت عبادت، پلٹ گیا، جب سویا کہتے میں نے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ علامہ مجلسی کا درس ہو رہا ہے۔ کہا میں فوراً پوچھتا ہوا خواب میں وہاں پہنچا جہاں درس ہو رہا تھا، کہا علامہ مجلسی درس دے رہے تھے، 500 علماء درس سن رہے تھے، جب ان کا درس تمام ہوا تو انہوں نے ایک نصیحت کی، نصیحت کے بعد انہوں نے ذکر مصائب شروع کر دیا، کہا وہ مصائب پڑھ رہے تھے، اتنے میں اسی جگہ ایک شخص آ گیا اور آہستہ سے علامہ مجلسی سے کہا علامہ مجلسی نبی کی بیٹی کہہ رہی ہیں ذرا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ میرے بیٹے حسین نے بہنوں سے ودا کیسے کیا تھا؟ خمسہ زینبیہ ہے نا عزادارو، ذرا بتاؤ میرے بیٹے نے بہنوں سے ودا کیسے کیا؟ اے عزادارو وقت بہت ہو گیا، آپ اور میں ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تدفین تک بہت روتے ہیں، تسلیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب دفنا کے گھر پلٹتے ہیں
اور اپنے عزیز کا کمرے پہ نگاہ پڑے تو پھر زخم تازہ ہو جاتا ہے، بستر پہ نگاہ پڑے تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میں تجھے کیسے سمجھاؤں، جب امام مظلوم کربلا اصحاب کے خیموں سے گزر رہے تھے، خیمے تو تھے اصحاب نہ تھے، اور ادھر چل رہے تھے ہاشمیوں کے خیمے تو تھے مگر ہاشمی موجود نہ تھے۔ رب جانے جگر پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اکبر کا خیمہ دیکھا ہوگا، جب عباس کا خیمہ اللہ میرے مولا حسین، ہائے مظلوم زہرا، ہائے غریب زہرا، چلتے چلتے چونکہ یہ ہمارے ہاں مسلمہ مسئلہ ہے، اور جب ایک امام کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے وہ اسرار امامت اپنے بعد والے امام کے سپرد کرتے ہیں۔ آئے ہیں اس خیمے میں جہاں امام سجاد تھے، بستر بیماری قریب بیٹی ہے بی بی زینب کبریٰ، ادھر سے آ رہے ہیں امام حسین، امام سجاد کی جو نگاہ پڑی آبرو کٹے ہوئے تھے، زخموں میں زخم تھے، خاک ملی ہوئی تھی، فوراً کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دو۔ جب تکیہ رکھا گیا پہلا سوال یہ تھا، یا بتا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، بابا حبیب کہاں ہے؟ فرمایا قد کو دل مارا گیا۔ اینا اینا مسلم ابن اوسجہ، مسلم بن اوسجہ کہاں ہے؟ کہاں مارا گیا؟ اس لیے پوچھ رہے تھے اگر حبیب ہوتا بابا آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، مسلم بن اوسجہ ہوتا آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پس کہا یا بتا اینا اینا ام العباس، اتنا بدلائیے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اب امام نے پہلے بدلا رہے تھے حبیب مارا گیا، مسلم مارا گیا، اب امام نے یوں نہیں کہا کہ عباس مارا گیا، کہا یا بنیا اعلم انہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، ہو میرا لال تو کس کس کو پوچھتا رہے گا، میں تجھے کس کس کا بتاؤں؟ صورتحال یہ ہے مردوں میں سے میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اسرار امامت سپرد کیے۔ اے عزادارو اب پلٹے ہیں، جب آئے اب خیموں میں کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں یا اخت زینب ایتینی بصوب عتیق، او بہن زینب مجھے پرانا لباس لا کے دو۔ بی بی پرانا لباس لے آئی، فرمایا یہ تنگ ہے یہ لے جاؤ، ایک اور لباس لایا گیا۔ عزادارو سر اٹھانا، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ امام نے اسے پارا پارا کرنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھے کیا بہنیں نہ سمجھی ہوگی؟ اب کہنے لگے یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن منی سلام، او بہن زینب و ام کلثوم، خمسہ زینبیہ ہے عزادارو، بی بی زینب کبریٰ سے ودا ہو رہا ہے، بی بی ام کلثوم سے، بی بی سکینہ سے، میں چلا مقتل کی ذرا، تم اللہ کے حوالے۔ اے عزادارو اس وقت میری آقا زادی نے کہا، بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ذرا رک جاؤ، آقا اشتہاردی نے لکھا ہے، کہا بھیا حسین اماں نے ایک وصیت کی تھی، اس کا وقت آن پہنچا ہے، مجھے اس وصیت کو پورا کرنے دو۔ بہن زینب اماں کی کیا وصیت تھی؟ وصیت یہ تھی بیٹی زینب جب میرا بیٹا حسین پرانا لباس مانگے میرا حسین واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، بیٹی میری طرف سے میرے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ بہن نے گلے کا بوسہ لیا، اپنے بھائی کو روانہ کیا۔
अजरुकुम अल्लाह, आइए पुरसा दे लीजिए, आइए पुरसा दे लीजिए। और उस बीबी के नाम का खमसा है जो बीबी अपने भाई को कर रही है रुखसत। रब जाने उस वक्त जिगर पे क्या गुजर रही होगी, उस वक्त बीवी के ऊपर क्या गुजरी होगी। आयादारो एक रिवायत सुन लो, कल यही से मसाइब आगे शुरू करूंगा। जब चलने लगे सामने एक बच्ची आ गई जिसकी उम्र 3.5-4 साल की है। कहने लगी बाबा जरा रहवार से नीचे तो उतरो। इमाम नीचे आए, बाबा जरा खाक पे तो बैठो। इमाम बैठ गए, बाबा जरा गोद तो बना लो। इमाम ने गोद बनाई, बच्ची गोद में आ गई। छोटे छोटे बाजू बाबा की गर्दन में डाल दिए। अज़ादारों मातमियों, फिर पता क्या हुआ? उस वक्त कोई भी बाप घर से जा रहा हो, बच्ची सामने आए, अमूमन पूछती है बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा लौट के कब आओगे। इस बच्ची ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, लौट के कब आओगे, बल्कि सवाल इतना सा था, बाबा क्या आपने भी मौत की तैयारी कर ली है? उम्र थोड़ी है, सवाल बड़ा है। मेरे इमाम जवाब दे तो क्या दे। फरमाने लगे बेटी जिसका रहा जो कोई नहीं। उसके बाद इस बच्ची ने कहा अच्छा बाबा रुद्दना इला हरम जद्दना, अपने जाना भी है ना, एक काम पहले कीजिए, हमें नाने के हरम में पहुंचा दीजिए। अज़ादारों उलमा ने कहा इसकी 2 वजह समझ में आती हैं। एक तो ये बच्ची जानती थी जिन्होंने अली असगर पे रहम नहीं किया ये जालिम हम पर भी रहम नहीं करेंगे। दूसरी वजह उलमा बयान करते हैं, कहते हैं जब अली अकबर गए तो बच्ची को इत्मीनान था चचा गाजी भी है बाबा भी है। जब चचा गाजी गए तो इत्मीनान था बाबा तो है। अब जानती है अगर बाबा भी मारा गया फिर कौन है। इमाम ने कहा ओ मेरी बच्ची रो रो के मेरे दिल को न जला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।